بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ بشرا بی بی، عمران خان صاحب کی اہلیہ، ان کے حوالے سے ایک سوال آپ کو بھی بہت پریشان کرنا چاہیے۔ اس سوال کے جو ممکنہ جوابات ہیں ان کی جانب سے مجھے بھی بہت پریشان کرتا ہے یہ سوال۔ کچھ ہے جو بہت بہت عجیب ہے۔ یہ بہت عجیب چیز کیا ہے، اس ویڈیو میں اس پر بات کریں گے، ذرا تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ پھر میاں نواز شریف صاحب، ان کی جماعت، ان کی صاحبزادی، ان کے لوگ، یہ ہمیشہ جال سازی میں ملوث رہے ہیں، اور ایک بار پھر ان کی جال سازی یوں سمجھ لیجئے کہ مکمل طور پر ثابت ہونے کو تیار ہے۔ یہ ایک بار پھر ہمارے سامنے ہونے جا رہا ہے، اور یہ جال سازی پھر عدالتوں میں ثابت ہونے والی ہے میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کی۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسا ہوا، یہ جو سویلینز کا ملٹری عدالتوں میں ٹرائل کا معاملہ ہے، اس میں کچھ ایسا ہوا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں طرف ایک ایک تھپڑ پڑا ہے۔ کیا ماجرا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے بشرا بی بی کی بات۔ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، اس کیس میں بشرا بی بی اڈیالہ جیل پہنچی ہیں۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کو آج ایک پورا اکاؤنٹ ملے گا اس صورتحال کا جو ڈی چوک پر تھی۔ وہاں بشرا بی بی موجود تھیں، علی امین گنڈاپور موجود تھے، کچھ ایم پی ایز موجود تھے، کچھ رہنما موجود تھے، اور بعض اندازوں کے مطابق کہا جاتا ہے 1,00,000 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان آئے تھے۔ اب وہاں کیا ہوا؟ وہاں گولی چلی تھی، وہاں کارکنان جان سے گئے۔ بشرا بی بی، علی امین گنڈاپور وہاں سے نکلنے پر مجبور ہوئے۔ ایک دعویٰ یہ ہے کہ بشرا بی بی کو علی امین گنڈاپور زبردستی وہاں سے لے گئے، وہ جانا نہیں چاہتی تھیں۔ دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور نے بشرا بی بی کی جان بچائی، ورنہ وہاں ان کی جان جا سکتی تھی، علی امین گنڈاپور کی جان جا سکتی تھی۔ عمران خان صاحب تک اس تمام صورتحال کا پورا اکاؤنٹ اب پہنچے گا۔ اس سے پہلے انہیں کچھ معلومات ملی ہیں بیرسٹر گوہر کے ذریعے، علی محمد خان کے ذریعے، بیرسٹر علی ظفر کے ذریعے۔ انہیں کچھ معلومات ملی ہیں اس پورے معاملے کی اپنی بہن علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے۔ لیکن اب عمران خان صاحب تک پورا اکاؤنٹ پہنچے گا کہ ڈی چوک کی صورتحال کیا تھی، جب گولیاں چلی کیا ہوا، اور عمران خان صاحب کو آئی وٹنس اکاؤنٹ ملے گا بشرا بی بی کے ساتھ، علی امین گنڈاپور کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ لیکن مجھے اس سے زیادہ ایک سوال پریشان کر رہا ہے۔ ہم نے اپنی عدالتوں میں دیکھا، چودھری پرویز الہی کا معاملہ ہو، کوئی 2 درجن کے قریب مواقع تھے، اس کو گرفتار نہیں کرنا گرفتار، اس کو باہر جانے پہ گرفتار نہیں کرنا گرفتار، اس کو جانے دو گرفتار، اس کی ضمانت گرفتار، اس کو چھوڑ دیا جائز گرفتار۔ عدالت حکم دے اس کو گھر چھوڑ کر پولیس خود آئے گی اور یہ یقینی بنائے گی کہ یہ گھر پہنچے، گرفتار۔ پھر اسی طرح سے بہت بڑی تعداد میں پاکستان کی تحریک انصاف کے رہنما، اور ہم نے پھر عدالتوں کو یہ جملہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے تو وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ گرفتاریاں، دھڑا دھڑ گرفتاریاں، گھر میں اموات نہ چھوڑنا، یہ سب کچھ چلتا رہا۔ لیکن ایسے ہی حالات میں جب ڈی چوک پر کھڑے ہو کر محسن نقوی، عطا تارڑ، اسلام آباد کے آئی جی، یہ سب بتا رہے تھے یہ بی بی آئی ہے، یہ بی بی لاشیں لینے آئی ہے، یہ بی بی اپنے ساتھ جتھے لے کر آئی ہے، یہ بی بی اس لیے آئی ہے، یہ بی بی انتشار چاہتی ہے، یہ بی بی امن کی دشمن ہے، یہ بی بی پارٹی پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، یہ بی بی ریاست کے خلاف ہے۔ ہم نے یہ تمام باتیں، لوگوں کے بچوں کو مروانے آئی ہے یہ بی بی، یہ تمام باتیں سنی تھیں۔ اس بی بی کو جانے نہیں دیں گے، یہ گرفتار ہوگی، یہ پیچھے خفیہ ہاتھ ہے، یہ تمام چیزیں چل رہی تھیں۔ وہ بشرا بی بی چلی گئیں خیبر پختونخوا۔ یہ تک پتا چلا کہ جب وہ پہاڑوں کے راستے نکل رہی تھیں ایک جگہ سے، تو گاڑی کو ٹکر مار کے گرانے کی کوشش ہوئی، گاڑی پر گولیاں چلائی گئیں، گاڑی کا ٹائر ادھڑ گیا، فائرنگ وغیرہ ہوئی، گاڑی کا ٹائر ادھڑ گیا، گاڑی کئی میٹر تک یا 2-4 کلومیٹر تک گاڑی رم پر چلی ہے، چنگاریاں اٹھ رہی تھیں اور گاڑی رم پر چلی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں پتہ چلیں۔ لیکن وہی بشرا بی بی عدالتوں سے ضمانتیں لے کر پھر اس کے بعد اڈیالہ جیل پہنچ گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس، توشہ خانہ 2 کیس، عمران خان صاحب سے ملیں گی، عمران خان کو تمام باتیں بنائیں گی۔ تو یہ تمام باتیں جو بتائیں گی وہ یہ اتنی آسانی سے کیسے ہو رہا ہے؟ کیا سسٹم یہ سوچ رہا ہے کہ ٹھیک ہے خاتون ہے ہونے دو؟ لیکن سسٹم نے اس سے پہلے خواتین کے بارے میں یہ نہیں سوچا۔
اور سسٹم نے خواتین کے بارے میں، بشرا بی بی کے بارے میں جو باتیں کی تھیں ان سے بھی اندازہ نہیں ہوا. کیا سسٹم ڈر گیا ہے کہ اتنا بڑا ایک بکھیڑا پھیل چکا ہے، لاشیں گر چکی ہیں، اب ان کی گرفتاری سے کہیں ماحول بالکل ہی خراب نہ ہو جائے، کارکنان ہتھے سے نہ اکھڑ جائیں، چیزیں بہت زیادہ نہ بگڑ جائیں؟ کیا کہیں یہ سوچ موجود ہے؟ دوسری پاسبلٹی. کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے؟ تیسری پاسبلٹی. کیا سسٹم سوچ رہا ہے چھوڑ دو، ہوتا ہے جو ہونے دو؟ کیا اتنی لاپرواہی، اتنی بے پرواہی ہے سسٹم میں؟ ایسا بھی نہیں ہوتا. تو کچھ ہے جو بہت عجیب ہے. ان سوالوں کا جواب آنا چاہیے، لیکن کچھ ہے جو بہت عجیب ہے. بشرا بی بی کے اڈیالہ جیل پہنچ کر عمران خان تک تمام معلومات پہنچانے کے اس معاملے میں عمران خان کا رد عمل وہاں سے آ جانے کی صورت میں بہت عجیب ہے. کیونکہ بشرا بی بی ایک کارکن کے گھر بھی جب گئیں تو انہوں نے کہا کہ بی بی پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے. بی بی ڈی چوک پہ اکیلی تھی. بی بی نے کہا تھا مجھے اکیلا مت چھوڑنا، سب نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا. بی بی یہ تمام باتیں بھی بتا چکی. عمران خان کو بی بی جا کر یہ تمام باتیں بتائیں گی. بی بی کے حوالے سے یہ بھی پتا چل رہا تھا کہ گنڈا پور صاحب اور ان کے ساتھیوں نے بی بی کو پکڑا، گاڑی میں ڈالا، بی بی اتر نہیں ہے، بی بی کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور بی بی کو بار بار گاڑی میں پھینکا گیا. تو بی بی اپنے پورے اختیارات استعمال نہیں کر پا رہی تھی. بی بی کو جہاں رکھا گیا ہے وہاں بھی بی بی مکمل مرضی کے ساتھ موجود نہیں ہے. یہ سب کچھ بھی چل رہا تھا اور یہ سب عمران خان تک آج پہنچے گا. تو عجیب و غریب ہے کہ بشرا بی بی کو یہ آزادی کیسے ملی. یہ سوال کا جواب آئے گا آگے جا کر، لیکن مجھے بڑی حیرانی ہے کہ یہ ہو گیا ہے. کیا ہے اس کے پیچھے؟ آگے جا کر سامنے آئے گا. کوشش کریں گے آپ کے سامنے رکھیں اس سوال کا جواب بھی. اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہمارے سامنے ہے معاملہ عادل بازئی کا. عادل بازئی عمران خان کی حمایت کے ساتھ جیتے. عادل بازئی کا خاندان سیاست میں ہے، کاروبار میں ہے، بڑا خاندان ہے، اربوں کا بزنس ہے. عادل بازئی کو ڈی سیٹ کر دیا گیا کہ نہیں جناب، ان کی جانب سے ایک وابستگی کا سرٹیفکیٹ نون لیگ کے آیا تھا. نون لیگ کے لیے یہ اپنی حمایت ظاہر کر چکے تھے، آزاد جیتے تھے اور نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی تھی. اب سپریم کورٹ نے عادل بازئی کو جو ڈی سیٹ کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے وہ فیصلہ اڑاتے ہوئے واپس ایم این اے بحال کر دیا ہے. تو عادل بازئی نے آج جو گفتگو کی، اس گفتگو سے کیا پتا چلتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے کبھی نون لیگ میں شامل ہونے کا فیصلہ نہیں کیا، ایسا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا، نون لیگ نے جعل سازی کی ہے. یہ قطری ڈاکیومنٹ دینے والے، دیگر جعلی ڈاکیومنٹ دینے والے، جعلی رسیدوں والے ایک جعلی ڈاکیومنٹ دے چکے کہ یہ ہمارا ایم این اے ہے. وہ ایم این اے جس کا 1 ارب روپے سے زائد کا پلازا گرا دیا گیا، جس کے کاروبار کو تباہ کر دیا گیا، جو قومی اسمبلی میں باقاعدہ طور پر عمران خان کی تصویر اٹھا کر حلف لے چکا تھا، اس کو میاں نواز شریف نے کہا میرا ایم این اے ہے، مجھے ووٹ نہیں دے رہا، ڈی سیٹ کر دو، اور ڈی سیٹ کر دیا گیا. وہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر کھڑا ہو کر متی اللہ جان کو بتا رہا تھا کہ میں نے وہاں یہ بتایا کہ میں سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو رہا ہوں، اور جب کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا موقع تھا تو پاکستان تحریک انصاف سے جمع کرائے. پابندی لگ گئی، میں نے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کا جو سرٹیفکیٹ جمع کرانے کے لیے کہا گیا تھا بلے باز کا، وہ جمع کروایا. پھر اس کے بعد فیصلہ آیا سنی اتحاد کونسل، میں نے وہ جمع کروایا. سنی اتحاد کونسل میں میں نے بتایا کہ میں سنی اتحاد کونسل کا حصہ بن رہا ہوں بطور ایم این اے، لیکن نون لیگ نے ایک فیک ڈاکیومنٹ جمع کرا دیا. یہ عادل بازئی کا کہنا ہے. تو کیسے رہنما ہیں میاں نواز شریف صاحب، خود جیتے ہوئے جعلی سیٹ پر، اور جعلی سیٹ پر جیتنے والے یہ صاحب ایک ایسے بندے کو، ایک ایسے نوجوان کو جو ان کی جماعت کا نہیں ہے، اپنی جماعت کا ظاہر کر کے ایک مخصوص نشست مزید ہڑپ کر چکے، اور اس کے بعد وہ اس ایم این اے کو اپنا بنا چکے تھے. پھر وہ بتا رہا ہے کہ بھائی کدھر آپ کہاں سے آ گئے یہ جعلی ڈاکیومنٹ لے کر، میں آپ کا ایم این اے نہیں ہوں. اتنی بڑی جعل سازی پارلیمان کے اندر اسپیکر کی مدد سے، جماعت کے دیگر لوگوں کی مدد سے میاں نواز شریف نے کی ہے، یہ عادل بازئی کا کہنا ہے. تو یہ اس سسٹم میں ہم لوگ جی رہے ہیں، اور یہ سسٹم چل رہا ہے، اور یہ ہمارے یہاں کی سیاست ہے. اور یہ سیاست کون کر رہا ہے؟ پاکستان کا 3 بار کا سابق وزیر اعظم، اس وقت سسٹم کا سرپرست، 4تھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے تیار میاں نواز شریف، جس کی بیٹی پنجاب کی وزیر اعلیٰ، جس کا بھائی وزیر اعظم. میاں نواز شریف سب سے زیادہ تجربے کار سیاستدان ایشیا کا. یہ تجربے کاری ہے، یہ جعل سازی ہے. آپ ایک بندہ، اس کے نتیجے میں ایک مخصوص نشست ایسے ہڑپ کرنے کو کہ آپ کو غیر سیاسی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیلنا ہے، جو وہ کہہ رہی ہیں وہ کرنا ہے، اور 2/3 جعل سازی سے حاصل کرنی ہے. یہ میاں نواز شریف صاحب کی سیاست رہ گئی ہے. اتنا عرصہ لگانے کے باوجود بھی اس طرح سے ووٹ کی عزت جو ہے
وہ تاڑ تاڑ کی ہے خود میاں نواز شریف نے. یہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر عادل بازئی نے کھڑے ہو کر دھجیاں اڑا ڈالی کہ میں اعظم سواتی کے گھر پر تھا, میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھا, میں عمران خان کا ماسک لگا کر عمران خان کی تصویر اٹھا کر حلف لیتا ہوں, اور یہ لوگ مجھے نون لیگ کا نہیں کہہ رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. یہ اب وہ بتا رہا ہے. اس کے بعد معاملہ سویلینز کا ملٹری عدالتوں میں ٹرائل کا. ایک تو جسٹس جواد خواجہ, ان پر ہو گیا ہے جرمانہ 20,000 روپے کا. دیکھیے کتنا بڑا مذاق ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں پاکستان کے سابق چیف جسٹس پر آئینی عدالت میں ہوا ہے 20,000 روپے کا جرمانہ. جسٹس جواد خواجہ نے کہا تھا کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہو جاتا, یہ جو سویلینز کا ملٹری عدالتوں میں ٹرائل ہے اس کو ابھی روک دیا جائے. اس درخواست پر ان پر ہو گیا ہے 20,000 روپے جرمانہ. ساتھ میں عدالت نے ایک درخواست حکومت کی بھی رد کی. حکومت نے کہا تھا کہ سویلینز کے ملٹری ٹرائل ملٹری عدالتوں میں مکمل ہو چکے ہیں, ہمیں فیصلہ سنانے کی اجازت دے دی جائے. عدالت نے یہ درخواست بھی مسترد کر دی ہے. معاملہ ابھی چل رہا ہے, ابھی سماعتیں ہوں گی, لیکن ایک سوال ہے, سویلینز کا ملٹری عدالتوں میں ٹرائل. سوال ہوا آج کہ یہ جو کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں جلایا گیا, یہ کور کمانڈر ہاؤس ہے یا یہ کور کمانڈر کا دفتر ہے؟ یہ ان کی رہائش گاہ ہے اور یہ کیا دفتری مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی تھی؟ اس کو ملٹری انسٹالیشن کے طور پر لیا جائے گا یا اسے سیمی ملٹری انسٹالیشن کے طور پر لیا جائے گا, یا اس سے ایک سویلین, ایک ایسی جگہ کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تھی اور ان کو کبھی نہیں دی گئی, اس کے طور پر لیا جائے گا؟ یہ سوال ہو رہا تھا عدالت میں, اور یہاں پر یہ بحث ہو رہی تھی کہ سویلینز کا ملٹری عدالتوں میں ٹرائل کیا جائے. میں بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے, جب یہ ٹرائل کالعدم قرار دیا گیا تھا تو کہا گیا تھا کہ ان تمام لوگوں کو جو ملٹری عدالت میں ہیں ٹرائی نہیں کیا جا سکتا ملٹری عدالتوں میں. تو پھر کیا ان کو سویلین سیٹ اپ کو دیا گیا؟ نہیں دیا گیا. اگر ان کو سویلین سیٹ اپ کو نہیں دیا گیا تو یہ عدالت کے فیصلے کی توہین ہے. عدالت کا فیصلہ نہ ماننا اور ان کو اپنے پاس رکھنا. کیا عدالت نے اس بارے میں ایک بار بھی سوال کیا؟ نہیں کیا. پھر اس کے بعد عدالت نے وہ پچھلا فیصلہ کہ ان کا ملٹری عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا معطل کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ ٹرائل جاری رکھیے مگر فیصلہ نہیں سنائیں گے. یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آئیں اور اس کے بعد اب یہ ٹرائل ہو گئے ہیں, فیصلہ سنانے کی اجازت مانگی جا رہی ہے. اب اس کیس کا فیصلہ ہونا ہے کہ سویلینز کا ملٹری عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. مجھے جو اس عدالت کے موڈ سے نظر آ رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ عدالت سویلینز کے ملٹری عدالتوں میں ٹرائل کی منظوری دے دی گی. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. میری رائے میں سویلینز کا ملٹری عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. جو لوگ کہتے ہیں کہ اے پی ایس کے موقع پر اجازت دی گئی تھی, وہ ایک الگ صورتحال تھی. بچوں کے گلے کاٹنے کا معاملہ تھا اور وہاں پر ایسے لوگ موجود تھے جو کالعدم تنظیموں کے دہشت گرد تھے اور انہوں نے اندر آ کر دھماکے کیے تھے اور گلے کاٹے تھے. تو وہاں جج صاحبان کو ان کی جان کو خطرات لاحق تھے. وہ ایک یکسر مختلف صورتحال تھی. یہ صورتحال ایک یکسر مختلف صورتحال ہے اور اس صورتحال میں یہ بھی سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے میں کچھ چیزیں ہوئی ہیں, کیا ان میں جو فوجی صاحبان ہیں ان کا عام عدالتوں میں ٹرائل کیا جا سکتا ہے؟ جب یہ نہیں ہو سکتا تو پھر دوسری صورت میں سویلینز کا ملٹری عدالتوں میں ٹرائل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.